ایک حدیث تو 7 لوگوں کی ہے، یہ دوسری حدیث ہے، حدیث مختلف الگ الگ ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 3 لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 جو میرے غمگین امتی کے غم کو دور کر دے۔ یہ بات خیال رکھ لیں، اگر کوئی مصیبت زدہ آئے، کوئی غم کی داستان لے کر، تو اس سے گھبرایا مت کرو، اس کی تکلیف دور کیا کرو۔ یہ آقا فرماتے ہیں عرش کا سایہ ملے گا سب لوگوں کے لیے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس نے کسی کی مصیبت دور کر کے عرش کا سایہ پایا، اس کے لیے قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ تو پہلا خوش نصیب کون؟ آقا فرماتے ہیں جو میرے مصیبت زدہ امتی کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ اس کو قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 آقا فرماتے ہیں جب میری سنت مٹ رہی ہو، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 3 وہ خوش نصیب جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھے گا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جو کثرت سے میرے آقا پہ درود پڑھے گا، انشاءاللہ قبر کی مٹی اس کو نہیں کھا سکتی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ محمود غزنوی کے انتقال کے برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا، ہم نے تو ولیوں کے بارے میں سنا ہے۔ تو کسی نے کہا بادشاہ وہ بادشاہ تھا اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑی مصروفیت ہے، حضرت ایسا ہے، حضرت ویسا، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ کچھ مصروفیت نہیں ہے، بہت فری ہے لوگ۔ اگر مصروفیت ہے تو موبائل کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے فلم کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے فیس بک کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے غیبت کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے اس کی چگلی لگانے کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ آج زیادہ عبادت کر سکتے ہو، آج زیادہ درود پڑھ سکتے ہو، اس لیے درود کی کثرت کرو۔ اللہ اکبر، درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں۔ آئیے میں چند حکایتیں پڑھ کر اب اپنی بات پوری کروں۔ امام ابو زرعہ کو لوگوں نے دیکھا خواب میں۔ یہ امام ابو زرعہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ آسمانوں پر فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں۔ بعد وصال آسمانوں پر فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ کہا میں حدیث جہاں جہاں لکھی میں نے، آقا کا نام آتا تھا تو میں درود پڑھتا تھا، یہ درود کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ ارے درود سے جب بعد وصال آسمانوں میں فرشتوں کا امام بنا دیا گیا، اگر کوئی دنیا میں درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی امامت نہیں عطا فرمائے گا، لوگوں کی سرداری نہیں عطا فرمائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا امام کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ بڑی دین کی خدمت کی۔ کہا وہ سب تو درجات کی بلندی کے لیے کام آ گئے، لیکن اللہ نے مجھے ایسے سجا کر جنت میں داخل کیا جیسے کسی دولہا کو اہتمام سے لے جایا جاتا ہے۔ تو کہا اس کی وجہ، کہا میں اپنے نبی پہ درود پڑھتا تھا۔